بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کے لیکچر میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارا 5th لیکچر ہے۔ چیپٹر نمبر 1 کا 5th لیکچر اور ٹاپک ہے ایجوکیشنل آبجیکٹیو اکارڈنگ ٹو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد تعلیم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم دعا کرتے ہیں اور بھی لیکچر کی طرف جاتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام غزالی کے مقاصد تعلیم میں سب سے اہم اور پہلا جو مقاصد تعلیم ہے وہ فرماتے ہیں کہ معرفت الہی کا حصول حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب معرفت الہی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان کر لینا کہ میرا خالق جو ہے اس نے مجھے اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کون کون سے کام کروں، اور میرا خالق کیا مجھ سے چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ کن کن کاموں سے رک جائے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں جان لینے کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ اطاعت الہی کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے ہی معرفت الہی۔ جب تک انسان جان ہی نہیں سکے گا کہ اس کے خالق نے اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا، کن باتوں سے رک جانے کا حکم دیا، تو نہ تو وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکے گا، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر سکے گا، نہ جن باتوں سے روکا گیا اس سے رک سکے گا، کیونکہ اسے ان چیزوں کی معرفت یا پہچان یا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا سب سے پہلا مقصد ہے معرفت الہی کا حصول۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیم کا دوسرا مقصد بتایا ہے وہ ہے رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ آپ اس ہیڈنگ کو یوں بھی دے سکتے ہیں، رضا الہی کا حصول۔ تو اب جو ہم نے معرفت حاصل کی ہے پہلے مقصد میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانا ہے، اب اس میں اس رضا کے سامنے اپنے دل و دماغ جو ہے اس کو راضی کر لینا ہے، اور احکامات کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کے اوپر چلنا ہے۔ تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یا رضا الہی کا حصول جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یا رضا الہی کا حصول حاصل کر لیا۔ اب اس میں جب معرفت الہی ہوگی، علم حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے بندے سے، تو اس کے بعد رضا الہی کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، عبادات کرنی پڑیں گی، حقوق العباد ادا کرنے پڑیں گے، رزق حلال کمانا پڑے گا۔ تو ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو راضی کر کے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، تقویٰ کرنی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ تیسرا مقصد جو کہ امام غزالی نے تعلیم کے بارے میں بتایا ہے کہ اخلاقی اقدار کا فروغ۔ اب اخلاقی اقدار ہماری کون سی ہیں؟ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہر اچھی چیز جو ہے وہ ایک اچھی قدر ہے، اور ہر برا فعل، برا عمل، بری چیز ایک بری قدر ہے۔ ایک قدر کے دو رخ ہوتے ہیں، جیسے سچ بولنا ایک اچھی قدر ہے، اس کا دوسرا رخ بالکل اپوزٹ جھوٹ بولنا ایک بری قدر ہے۔ تو اخلاقی اقدار میں ہماری اچھی اقدار آ جاتی ہیں۔ پہلے سٹیپ میں امام غزالی صاحب نے فرمایا کہ خود اخلاقی اقدار پر عمل کرنا ہے، جیسا سچ بولنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹے بچوں سے شفقت کرنی ہے، رزق حلال کمانا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنی، رستے میں جاتے ہوئے نظروں کو جھکا کے چلنا ہے۔ تو ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جتنی بھی اچھی باتیں ہیں ان کو ہم اخلاقی اقدار کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرے سٹیپ میں وہ فرما رہے ہیں کہ ان کا فروغ بھی کرنا ہے، کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کرنا ہے اور نصیحت کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے اخلاقی اقدار پر عمل کرنا ہے۔
طریقے سے دعوت دینی ہے اپنے چھوٹوں کو، بہت آسانی سے ہم لوگ اخلاقی اقدار کی طرف بلا سکتے ہیں۔ تو چوتھا مقاصد تعلیم جو کہ امام غزالی صاحب نے فرمایا ہے تو اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اعلیٰ کردار ہو گیا کہ جب ہم اخلاقی اقدار کے اوپر عمل کریں گے، معرفت الہی حاصل کرنے کے بعد رضا الہی کے لیے ان چیزوں پر عمل کریں گے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، تو ہمارا کردار خود بخود ہی اعلیٰ ہو جائے۔ تو اس کی تشکیل و تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سٹیپ ہم لوگ کریں گے اس کے اندر ہم نے بہتری لانی ہے، خشوع و خضوع لانا ہے، اخلاص نیت کو لانا ہے۔ ہر عمل کے اندر ہم لوگوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھنا، مخلوق کی خوشی اور چاہت کے لیے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ جو سٹیپ ہوگا یہ تشکیل ہو رہی ہوگی، اور یہ تشکیل ہوتے ہوتے انسان ایک لیول پر پہنچتا ہے کہ پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، اس کی نفرت، اس کی محبت، اس کا پیار، سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیول کو ہم لوگ تکمیل کہتے ہیں۔ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل ہو جائے کسی بھی فرد کی جو کہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اگر تعلیم تو حاصل ہو گئی لیکن یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو ہم کہیں گے کہ یہ تعلیم بالکل بیکار ہے۔ اور یہ فورتھ آبجیکٹیو ہے، اس میں جب تک کہ معرفت الہی حاصل نہیں ہوگی تو ہم اگلے سٹیپ میں نہیں جا سکتے۔ یہ ترتیب سے آئیں گے، لیکن ایگزام میں آپ اگر تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے بھی لکھ دیں تو اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن ایک انسان کے اندر جب تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس میں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی آئیں گے، جیسا کہ امام غزالی نے آپ کی بک میں بھی درج کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے معرفت الہی کا حصول حاصل ہوگا تو انسان اگلے سٹیپ میں رضا الہی کی طرف جائے گا۔ اگر اسے معرفت ہی نہیں ہے کہ اس کا رب اس سے چاہتا کیا ہے، کن باتوں کا حکم دے رہا ہے، کن کاموں سے روک رہا ہے، تو وہ رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے وہ پہلے سٹیپ پہ ہی کھڑا ہے یا اس سے بھی پیچھے کھڑا ہوا۔ جب رضا الہی کے حصول پہ پہنچ جائے گا تو اس کے بعد پھر اخلاقی اقدار کے فروغ کی طرف آئے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے اب اخلاقی اقدار اپنے اندر بھی شامل کر لی۔ اس کے بعد اس نے فروغ کرنا بھی شروع کر دیا، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو بھی حق بات کی نصیحت شروع کر دی۔ تو جب یہ تیسرا سٹیپ حاصل ہو جائے گا تو اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل کی جدوجہد ہوگی اور آہستہ آہستہ انسان اس لیول پر پہنچ جائے گا کہ وہ اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل کر پائے۔ پانچواں مقاصد تعلیم جو امام غزالی صاحب نے فرمایا ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی ضروریات کا خیال، یا آپ اسے یوں بھی لکھ سکتے ہیں دنیاوی ضروریات کی تکمیل۔ وہ فرماتے ہیں کہ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو فرد اس کو حاصل کرے تو تعلیم اس فرد کو اس قابل بنا دے کہ وہ رزق حلال سے اپنی دنیا کی ضروریات کو پورا کر سکے، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، کپڑوں کی، اپنے والدین کی، اپنے بیوی بچوں کی، معاشرے میں رہتے ہوئے رزق حلال کما سکے اور اپنی دنیاوی ضروریات جو کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دی ہیں ان کو پورا کر سکے۔ جب پہلے 4 مقاصد پورے ہو جائیں گے تو 5واں بہت جلدی پورا ہوگا۔ محنت سے، مشقت سے رزق حلال کمانے کے لیول پر تعلیم اس فرد کو لے آئے گی جو کہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اور چھٹا اور سب سے اعلیٰ جو اور سب سے اونچے لیول کا جو ہے مقاصد تعلیم، امام غزالی فرماتے ہیں کہ تسخیر کائنات۔ اب جب پہلے 5 مقاصد تعلیم ایک فرد نے تعلیم حاصل کرتے ہوئے پورے کر لیے تو اب وہ اس لیول پہ پہنچے گا کہ وہ تسخیر کائنات کرے گا۔ تسخیر کائنات کیا ہوتی ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں۔ زمین کے اندر بھی خزانے ہیں، یعنی کہ زمین کی جو بیرونی تہہ ہے اس کے اوپر تو خزانے اگتے ہی ہیں، فصلوں کی شکل میں، گندم کی شکل میں، کپاس کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں۔ اس تہہ کے اندر بھی معدنیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ فضاؤں میں بھی خزانے ہیں، ایک ایک گیس ہمارے لیے ایک خزانے کی طرح سے ہے۔
اس کے بعد خلا میں بھی خزانے ہیں، اس کے اوپر بھی کائنات، ہم جس لیول تک ابھی پہنچے ہیں کائنات بہت وسیع ہے۔ تو تذکیر کائنات میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پوشیدہ خزانے ہیں ان کا کھوج لگا لینا اور پھر ان کو بنی نوع انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کے قابل بنا لینے کو تذکیر کائنات کہتے ہیں۔ جیسے سامنے ہمیں ایک نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن جب ہم تذکیر کائنات کے پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کے زہر کو انسان کے فائدے کے لیے استعمال کر لیا گیا، اس کے زہر سے بہت سی دوائیاں بن گئی ہیں، ویکسین بن گئی ہے، تو یہ تذکیر کائنات ہو گیا۔ زمین کے اندر جیسے تیل ہے، گیس کی ہے اور بہت سی معدنیات ہیں، تو جب گیس پہلے نظر آئی، دیکھی گئی، تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس وقت یہ ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ اور جب اس کے اوپر کام کر کے اس قابل بنا لیا گیا کہ اس سے ہم لوگ انرجی بنا سکیں، گھروں میں، چولہوں میں، فیکٹریوں میں، مختلف جگہ میں اس کو استعمال کر سکیں، تو تب یہ تذکیر کائنات ہو گئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے اندر جتنے بھی پوشیدہ خزانے ہیں ان کا کھوج لگانے کے بعد پھر ان کو اس قابل کر دینا کہ وہ بنی نوع انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال ہو سکیں۔ ظاہری طور پر ان کی شکل ایسی ہے کہ اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے، پھر اس میں کوشش کر کے، ریسرچ کر کے اس کو اس قابل بنا لینا کہ وہ بنی نوع انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال ہو جائیں، تو اس کو تذکیر کائنات کہتے ہیں۔ اور تعلیم کا یہ اہم مقصد ہے کہ وہ انسان کو اس قابل بنا دے کہ وہ تذکیر کائنات کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے امام غزالی کے مقاصد تعلیم پڑھے تھے۔ اس کو دوبارہ سے میں ایک دفعہ ریویو کر دیتا ہوں، اس کی سمری بیان کر دیتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے تعلیم کے 6 مقاصد بتائے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد جو انہوں نے بیان کیا اس میں معرفت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو جان لینا اور اس کے اوپر عمل کرنے کے طریقے کو سیکھ لینا۔ تو معرفت الہی کے فوراً بعد ہے رضا الہی کا حصول۔ تو اب جو ہم نے معرفت حاصل کی تھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اس کے اوپر عمل شروع کر دیں گے تو رضا الہی کا حصول حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد تو امام غزالی کا تیسرا جو مقاصد تعلیم ہے وہ اخلاقی اقدار کا فروغ ہے، یعنی کہ جو بھی اخلاقی اقدار ہیں، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، نیکی کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، تو یہ اپنی زندگی میں لانا ہے۔ فورتھ ون اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل، اور ففتھ میں انہوں نے فرمایا کہ دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے رزق حلال حاصل کرنے اور کمانے کے قابل ایک فرد ہو جائے، اور لاسٹ میں تذکیر کائنات۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کا کویسچن جو ہے پیپر میں اس صورت میں آ سکتا ہے کہ امام غزالی کے مقاصد تعلیم تحریر کریں، یا امام غزالی کے مقاصد تعلیم پہ روشنی ڈالیں، یا امام غزالی کے نزدیک تعلیم کے کیا مقاصد ہیں وہ بیان کریں۔ تو کسی بھی صورت میں سوال آ جائے تو یہ 6 پوائنٹ آپ نے لکھنے ہیں اور ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بھی لکھنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے لیکچر بھی سن رہے ہوں گے اور اس لیکچر کو بھی سنیں گے۔ اس سے پیچھے والا جو امام غزالی سے ریلیٹڈ ہمارا ایک لیکچر ہے جس میں امام غزالی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے اور امام غزالی کے تصور تعلیم ہے، تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ جس نے وہ لیکچر نہیں سنا تو وہ اس سے پریویس والا لیکچر بھی لازمی سنیں اور اس کو بھی سنیں۔ اور اب اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔